بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صدر امریکہ بنے ہیں تو پوری دنیا کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے. ابھی انہوں نے تازہ ترین نوٹیفیکیشن کیا ہے جو غیر قانونی طور پہ مقیم امریکہ میں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ فوری طور پہ امریکہ چھوڑ دیں، بصورت دیگر ان کو $7,000 یومیہ جرمانہ ہوگا. یہ 7,000 کی پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے رکھی ہے رقم. 5,000 بھی کر سکتے تھے، 10,000 بھی کر سکتے تھے، 7,000 البتہ ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ یومیہ جرمانہ ہوگا. لیکن ویزوں کے حوالے سے بھی ایک نئی پالیسی آئی ہے. پاکستان کے میں بھی کافی اس میں تشویش پائی جاتی ہے، پوری دنیا میں تشویش پائی جاتی ہے. تو امریکہ کی جو نئی پالیسیاں آئی ہیں تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا کے سفارت خانے اپنی ویزا پالیسیوں میں تبدیلیاں لائیں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عاصم رضا صاحب جو کنسلٹنٹ ہیں اس حوالے سے، ان کا اپنا بزنس بھی ہے. تو ان سے ہم جانیں گے کہ جو یہ معاملات ہو رہے ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات ہوئے ہیں، تو کیا اس میں نئی تبدیلیاں آنے والی ہیں. السلام علیکم عاصم رضا صاحب. جی وعلیکم السلام سر. عاصم رضا صاحب، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کے لیے ایک الگ پالیسی بنا دی ہے، باقی ملکوں کے لیے ایک الگ پالیسی بنا دی ہے، اس کے دنیا بھر میں کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے امریکہ میں داخل ہونا ہے یا امریکہ جانا ہے، ایون کہ وزٹر، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، جو ریسنٹ ڈیسیجن یو ایس کا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننے کے بعد، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویزا پوائنٹ آف ویو سے ہسٹری کا سب سے سخت ڈیسیجنز لیے گئے ہیں. اس سے پہلے اتنی سختی نہیں ہوئی تھی، بڑی ریلیکسیشن تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ صرف نئی پالیسیز جو نئی ویزا کے لیے نہیں بنی، بلکہ جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں، جو لوگ گرین کارڈ پہ وہاں پر ہیں، جو لوگ وہاں پہ ریفیوجیز ہیں جنہوں نے ازائلم اپلائی کیا ہوا ہے، یا پھر وہ لوگ جو آلریڈی ویزا ہولڈرز ہیں، ایک زمانے سے ایک عرصے سے جا رہے ہیں، ویزا رینیو کرا چکے ہیں، کراتے رہے ہیں، اور ان کی بڑی اچھی پروفائل ہے، بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے، ٹریول ریکارڈ اچھا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے. بیسیکلی یو ایس نے ابھی 2 لسٹیں بنائی ہیں. ایک کو وہ ریڈ لسٹ کہہ رہے ہیں، ریڈ کارپیٹ، اور ایک اورنج لسٹ اور اورنج کارپیٹ یو کین سے. تو ریڈ لسٹ جو انہوں نے بنائی ہے، اور ریڈ کیٹیگری جو ہے اس میں ساری بینڈ کنٹریز ہیں. انہوں نے بہت سارے ممالک کو بین کر دیے کہ آپ تو ویزا اپلائی نہیں کر سکتے، آپ کو تو ویزا دیا ہی نہیں جائے گا، کسی صورت آپ کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، لہذا آپ اپنے گھر بیٹھے. آپ گھر ہی بیٹھیں. دوسری، ان میں کون کون سا ملک؟ ان میں بہت ساری دنیا کے ممالک ہیں، افریقہ بھی آتا ہے، باقی اور ممالک بھی ہیں. اسپیشلی جو جتنے بھی دشمن ممالک یو ایس کے ہیں، جن کے ساتھ یو ایس کے بڑے ایشوز چل رہے ہیں، جس میں ایران ہے، عراق ہے، کوریا ہے، رشیا ہے. ٹھیک ہے، تو رشیا نہیں ہے، سوری، ادر دین رشیا. اچھا، رشیا ایک بہت بڑا اس کے ساتھ اس کا مسئلہ تھا، لیکن رشیا ٹرمپ کی دوستی ہے نا. ٹرمپ کی دوستی، تو انہوں نے رشیا کو اورنج لسٹ میں رکھا ہے، باقی کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا. اور مزے کی بات یہ کہ پاکستان بھی اورنج لسٹ میں ہے. یعنی اورنج لسٹ کا کیا مطلب؟ اورنج لسٹ کا یہ مطلب ہے سر کہ کچھ امید ہے، مطلب اگر ہمارا موڈ بن گیا سر. اور اس میں جو یو ایس وائس پریزیڈنٹ ہے، اس کی ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی، ان پہ انہوں نے ڈیٹیلز بھی دیں، اور وربلی جو وہ بتاتے ہیں اورنج لسٹ کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس میں ہو یہ سکتا ہے کہ آپ کو ریفیوز بھی کیا جا سکتا ہے ویزا کے ٹائم پہ، اور ایکسیپٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو وہ تو پہلے بھی ہے. ہاں، لیکن اب تھوڑی زیادہ اسسمنٹ زیادہ سخت ہو جائے گی. اگلا پوائنٹ، آپ ٹریول کر کے آتے ہیں تو بہت زیادہ اسسمنٹ کے بعد آپ کو امیگریشن کلیئر کی جائے گی. امیگریشن آپ کو بغیر وجہ بتائے بھی واپس آپ کے ملک ڈپورٹ کر سکتی ہے. ان کے پاس اب یہ بھی رائٹ ہے، ویسے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ دے کین ہائڈ دی بیسک ریزن ایز ویل کہ انہوں نے کیوں کیا، تاکہ آپ اس ریزن کو مینوپولیٹ کر کے دوبارہ نہ آئیں یا دوبارہ کوئی اس پہ نہ چلیں. پھر سیکنڈلی انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ آلریڈی یو ایس کے اندر موجود ہیں، ہم کسی بھی طرح کا ڈیسیجن لے سکتے ہیں، ہم ان کو کبھی بھی واپس بھیج سکتے ہیں. اسپیشلی دی گرین کارڈ ہولڈرس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ گرین کارڈ ہولڈرز یو ایس اے میں خود کو سٹیزنز آف یو ایس اے نہ سمجھیں. ان کا رول، ان کا جو ان کے رائٹس ہیں، وہ یو ایس سٹیزنز پاسپورٹ ہولڈرز کی طرح کے نہیں ہیں. آپ صرف ٹیمپریری ریزیڈنٹس ہیں، ہم آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کسی بھی طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑی سخت نہیں، لیکن یہ سارے جو اقدامات ہیں ان کو وہاں پہ سو کر دیا گیا ہے، عدالتوں میں چیلنج ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ عدالتیں آزاد ہیں، کوئی ایسے اس طرح نہیں ہے کہ پاکستان کی طرح تو صورتحال نہیں ہے. تو وہ عدالتیں، میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کے ایسے احکامات کو اڑا کے رکھ دیں گے. سر ضروری نہیں ہے،
مطلب دیکھیں نا جب چیلنج ہوتی ہیں چیزیں آبویسلی گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجن لیا ہے, ان کے پاس رائٹ ہے, اختیار ہے. بیسیکلی تو امیگریشن آتی تو گورنمنٹ کے اندر ہے, اوپر ایک سپرویژن, اوپر ایک اتھارٹی ہے جس کو دوبارہ سے آپ اپیل کی جا سکتی ہے کورٹ میں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے اگینسٹ ہی ڈیسیجن ہے. آبویسلی وہ کورٹس بھی تو نہیں کیے ہیں. اب ظاہر ہے جب اسٹیٹ جائے گی کورٹ میں تو وہ کچھ نہ کچھ ویلڈ پوائنٹس رکھے گی, کچھ مدعا رکھے گی, وہ کچھ ویلڈ بتائے پوائنٹ گی. وہی رکھے گی, ٹرمپ کے فیصلے رکھے گی. اس سے پہلے دیکھیں نا, آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے, اچھا. تو ہسٹری میں اتنے سخت اقدامات نہیں کیے. یہی تو لے کے لوگ وہاں پہ عدالتوں میں چلے گئے کہ جناب یہ کیا انہوں نے, ٹرمپ صاحب کا دیکھیں نا, ابھی 2-3 مہینے ہوئے ہیں ان کو, لیکن پوری دنیا کی نفرتیں سمیٹ رہے ہیں. نفرتیں سمیٹ دی سر, پوری دنیا میں مسائل کھڑے کر دیے انہوں نے. اور اب آپ یہ دیکھیں, آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ ہمارے ایک سفیر جو کہ یو ایس گیا اور وہاں سے وہ ایئرپورٹ سے انہوں نے اس کو ڈپورٹ کر دیا ہے وداؤٹ مینشننگ دی جینوئن ریزنس. ابھی تک تو یہی ہے کہ اس پہ کوئی جینوئن ریزنس ابھی تک انہوں نے دیے نہیں تھے. کوئی پچھلی کوئی معاملات تھے ایسے سر وہ بتا رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اتنے نہیں ہیں. ان کو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ اب نئے گورنمنٹ کے نئے ڈیسیجنس کے مطابق ہم آپ کو ایکسپلینیشن کا اتنا رائٹ نہیں دیتے یہاں پہ, تو ہم آپ کو واپس بھیج رہے ہیں. تو فردر تھرو دی اٹرنی یا تھرو دی جیسی بھی آپ اس میٹر کو دیکھیں. اچھا, اسی حوالے سے مجھے یہ بتائیے عاصم رضا صاحب کہ ترکی بھی ایک ہے, ترکی کے لیے ویزوں کا یہاں سے سلسلہ اناتولیا کرتا ہے, اس پہ ہم نے کافی پروگرام کیے تھے. اب اس جو ٹرمپ کے فیصلے ہیں, اناتولیا بھی اس سے متاثر ہوگا. ترکی کے ویزے پہلے بھی بڑی مشکل سے مل رہے تھے, اب اس میں اور کیا چینجنگ آئیں گی؟ اچھا سر, اس بارے میں چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یو ایس کا اثر تو پوری دنیا پہ پڑتا ہے. ہاں, یو ایس کی مارکیٹ کا اثر دنیا کی پوری مارکیٹ پہ پڑتا ہے. یو ایس ویزا اور ویزا سے ریلیونٹ ڈیسیجنس کا اثر پوری دنیا کے ویزاز پہ پڑے گا اور پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں کیسے پڑتا ہے. ابھی جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یو ایس نے سختی کی ہے, اور ساؤتھ امریکن کنٹریز جن کو پاکستان یہاں سے لوگ وزٹ کرتے تھے, انہوں نے اب تک کرائٹیریا بہت ٹف کر دیا. انہوں نے بھی ویزا اور سخت کر دیا. اس کی وجہ یہ تاکہ کسی بھی طرح سے ساؤتھ امریکن کنٹریز لوگ ٹریول کرتے ہیں تو وہاں سے یو ایس کا رخ نہ کریں یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو. ویسے یو ایس سے تو ہے تو ڈرتے ہیں سارے, کیونکہ وہ سینکشنز لگا دیتا ہے. تو اسی طرح سے ترکی بھی ایک ملک ہے, آبویسلی یہ ایک بڑے بھائی کی طرح یو ایس کو لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے لاز اینڈ اپنی پالیسیز سیٹ کرتے ہیں. تو آبویسلی یہ لوگ بھی کریں گے. پہلی بڑی سختی انہوں نے کی ہوئی تھی, ویزا تو پہلے نہیں ملتا تھا, لیکن ویزا نہ ملنے کی وجہ ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس بھی کی تھی, جو کہ ایک جو ہے ان پریزنٹیبل قسم کے کیسز پریزنٹ ہو کے ایک اس ادارے کے تھرو ایمبیسی میں جاتے تھے, اور ایمبیسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اور ہماری اسیسمنٹ اور ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق جو میجورٹی ریفیوز ہوتی ہوگی یا ہوتی تھی یا ہوتی ہوگی, اس کی وجہ صرف یہ ہوئی ہوگی کہ وہ پریزنٹیبل کیسز نہیں بنتے ہوں گے, وہ لاجیکل نہیں بنتے ہوں گے, کیونکہ اناتولیا تو بیچ میں کنسلٹنٹ بھی بن گیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس پر کوئی ایکشن لیا نہیں گیا. میں اناتولیا نے شاید کوئی ایکسپلینیشن آپ کو دی ہے, کوئی ایکسپلینیشن, یا انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہو. اس کا مطلب یہ سر, جب اگلی پارٹی جب چپ ہو جائے تو مدعی کو یہ مان لینا چاہیے کہ بھائی میرے ایلیگیشنز جینوئن ہی جا رہے ہیں. نہیں, آپ نے دوبارہ کوئی ریسرچ کی ہے, انہوں نے کوئی اخراجات میں کمی کی ہے جو سر کی ہے؟ ہم نے ریسرچ کی ہے, انہوں نے اخراجات میں کمی نہیں کی ہے. اخراجات میں وہ اسی طرح وصول کر رہے ہیں, وہ اسی طرح وصول کر رہے ہیں. ان کا کرائٹیریا وہی تھا, انہوں نے دیکھا ہے بھائی کہ اس کا کوئی اثر پڑا ہے کہ کوئی ایکشن تو نہیں ہوا ہے. آبویسلی تو نہیں ہوتا یہاں پہ, نہیں کرتے وہ. نہیں, لیکن یار آپ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں اس کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے. امریکہ نے تو پابندیاں آج لگائی ہیں, ہمیں تو دبئی جو ہے وہ 2 سال سے اس نے ہمیں سختی کی ہوئی ہے, ہمیں ویزے نہیں دے رہا. سعودی عرب اٹھا کے بندے ہمارے واپس بھیج رہے ہیں. ہم امریکہ تو ہم سے بہت دور ہے, ہمیں تو ہمارے اپنے بہن بھائی جو ہیں وہ ویزے نہیں دے رہے, انہوں نے ہم پہ سختی کی ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ترکی والے جو ہیں, ترکی سے بھی ہمارے کتنے ریلیشنز ہیں, کتنے تعلقات ہیں. ترکی والوں نے بھی فوکس کر دیا کہ یار یہ تو بڑے ادھر بندے آتے ہیں اور یہاں سے انسانی اسمگلنگ کا دھندا کرتے ہیں. تو پھر ہم امریکہ سے کیا گلا کریں, ہمارے تو اپنے مسلمان بھائیوں نے ہم پہ زندگی تنگ کر دی. سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں ہے, لیکن اس میں اتنی بڑی ریشیو بھی نہیں ہے جتنی مینشن کی جاتی ہے نارملی.
اور اس میں سر اب کیا کہیں، اس میں نہیں ہم کہنے کو تو دیکھیں نا، اگر دبئی کے ساتھ پاکستان کے کتنے دوستانہ تعلقات رہے ہیں. سر رہے ہیں دبئی نا. اب دیکھیں نا، دبئی کے لیے پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن حکمرانوں نے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا. سر یہی سوال ہے میرا کہ ہماری سٹنگ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پہ کیا ایکشن لیا، کیا ایکسپلینیشن دی. اگر انہوں نے پالیسی تھوڑی سخت کی پاکستانیز کے لیے، انہوں نے پاکستانیز کو ویزا دینا بند کر دیا، برا ٹریٹ کرنا شروع کر دیا، ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا، ویزا کینسل کرنا شروع کر دیے، تو جو ریاست جو ماں کی طرح ہوتی ہے، ماں نے کیا کیا؟ ماں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. وہ لوگوں کے تو وہ مسائل وہیں کے وہیں کھڑے، بلکہ مزید بننے لگے. تو ماں نے کچھ بھی نہیں کیا، ریاست پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا. گورنمنٹ آف پاکستان اسی طرح بیٹھی رہی. ان کو چاہیے تھا یہ بات کرتے، یہ ایڈریس کرتے، کوئی مسائل تھے تو حل کرتے، ان ممالک کو یقین دہانی کراتے کہ ہم اپنا بھی ایک اسیسمنٹ کا طریقہ، ایک فلٹر رکھ لیتے ہیں. جو لوگ یہاں سے اپلائی کرتے ہیں، جو جاتے ہیں، ہم ایک اپنا فلٹر بھی لگا لیتے ہیں. یا جی پھر ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو بھی نیشنل وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی کرے گا، ہم بھی ایکشن لیں گے اس پہ. آپ ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا ایک پورٹل بنائیں جس پہ آپ ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کریں یا سم تھنگ، تو وی ول ٹیک دی ایکشن اور سم تھنگ. یا پھر ہم کسی طریقے سے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا نام زیادہ خراب نہ ہو، کیونکہ بیسیکلی نام تو پاکستان کا خراب ہو رہا ہے. اور پاکستان کا نام ایک شہری کا کی ذمہ داری ہے حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری آفیشلی تو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے. اب تو یہ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ جن کے پاس آلریڈی امریکہ کے ویزے ہیں تو وہ ٹریول کر سکیں گے کہ نہیں؟ اچھا ہاں سر، آپ یہ دیکھیں نا، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ امیگریشن ہیز دی فل رائٹ، وہ ویسے بھی تھا ان کے پاس، لیکن امیگریشن ہیز دی فل رائٹ ٹو اسیس ایٹ دی اسپاٹ کہ آپ کو اس دفعہ انٹری دینی ہے کہ نہیں دینی ہے. انہوں نے بالکل اپنا یہ کہہ دیا بھائی میرا خیال ڈراوا ہی ہے یار. پہلے بھی یہ اختیار ان کے پاس تھا، پہلے بھی وہ واپس کر دیتے تھے، وہ ڈپورٹ کر دیتے تھے. یہ تو دیکھیں، یا تو کہیں نا کہ جی جس کو ویزا مل گیا تو وہ اس کو لازمی انٹری دیتے تھے. پہلے بھی اختیار انہی کا تھا، اب بھی اختیار انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا ہے. نہیں سر، اس میں ہاں میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں. اس میں ایسا ہے کیونکہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ جب ریپیٹ وزٹ پہ جاتے تھے، ایک ویزا میں آپ جب ریپیٹ وزٹ پہ گئے، کیونکہ ملٹیپل ویزا ہوتا تھا، تو اس پہ اتنی آپ کی اسیسمنٹ اور ویریفیکیشن نہیں ہوتی تھی کہ آپ اس وزٹ پہ کس پرپس کے لیے آئے ہیں. اب تو سنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ جس وزٹ پہ آئے ہیں وہ اب تو آگے وہ دے سیٹ کے ایک انیشیل ایک فارم لانچ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ ڈیٹیل ساری دیں گے کہ بھائی اس وزٹ پہ میں آیا ہوں، اتنے دن میں نے اس سٹی میں رہنا ہے، یہ ایڈریس ہے، یہاں پر رہ کے اس ڈیٹ کو اس فلائٹ سے میں واپس جاؤں گا، پوائنٹ. ٹھیک ہے جی. اور ریسنٹ انفارمیشن کے مطابق 2 فیملیز جو ہیں وہ ڈپورٹ بھی ہوئی ہیں پاکستان کو واپس. ایک کراچی کی تھی جو کہ نیو یارک سے JFK سے واپس، وہ ریپیٹ کیس تھا، ریپیٹ وزٹ تھا سوری ان کا، اور ان کے پاس ویزا تھا. اور انہوں نے کہا جی کہ ایٹ دی ارائیول آپ لوگ امیگریشن کو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکے کہ آپ اس وزٹ پہ کیوں آئے ہیں. بھائی کیوں آئے ہیں؟ وزٹ ویزا لیے ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں، گھومتے بھی ہیں، بزنس بھی دیکھتے ہیں، 100 چیزیں کرتے ہیں. B1 B2 کیٹیگری، بزنس اینڈ ٹورزم کیٹیگری ہے وہ. وہاں سے انہوں نے اپنے اس فیصلے کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور اثر انداز دکھانے کے لیے انہوں نے یہ بھی کیا ہے. وہاں سے ایک فیملی پھر ڈپورٹ ہو کے بھی کراچی آئی ہے. اور ایک اور اسی طرح کا واقعہ رپورٹ بھی ہوا ہے کہ وہ ہیوسٹن ایئرپورٹ سے کسی سنگل بندے کو واپس ڈپورٹ کیا، اس کا بھی ریپیٹ تھا، وزٹ تھا، آلریڈی ویزا اس کے پاس تھا. تو فی الحال تو یہ چل رہا ہے. بہت شکریہ جناب. تو ناظرین، یہ صورتحال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کی، اور اناطولیہ میں کیا چل رہا ہے وہ بھی ہمارے بھائی عاصم رضا صاحب نے بتایا. لیکن اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے سختیاں کی ہیں، ان سختیوں کے خلاف وہاں پہ لوگوں نے، تنظیموں نے اس کو وہاں پہ سو کر دیا ہوا ہے، چیلنج کر دیا ہوا ہے عدالتوں میں، امریکی عدالتوں میں. اور باقی جو پاکستان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے اختیار ہیں کہ وہ ایئرپورٹ سے ہی واپس کر سکتے ہیں آپ کو، تو یہ پہلے بھی اختیار انہی کے پاس ہے کہ وہ آپ کو انٹری دیں یا نہ دیں. اور یہ بھی اختیار سفارت خانے کے پاس ہے کہ وہ آپ کو ویزا دیں یا نہ دیں. وہ انٹرویو کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے ویزا دینا ہوتا ہے تو آپ کو گرین کلر کا وہ پمفلٹ دے دیتے ہیں، نہیں دینا ہوتا تو آپ کو وہ پنک کلر کا دے دیتے ہیں کہ جی ریفیوزل ہے. اور اگر کوئی درمیان میں رکھنا ہو تو سفید کلر کا دے دیتے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو احکامات ہیں وہ عدالتیں جو ہیں، امریکی عدالتیں، ان کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں. شمشاد مانگٹ اور عاصم رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.